اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے موسم حج کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت کعبہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ کے طواف کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر کعبۃ اللہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کعبۃ اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں آل عمران کے اندر سورہ آل عمران میں خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ جو کہ مکہ میں ہے، یعنی لفظ مکہ جو ہے اس میں دوسری لغت بکہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں مکہ کا ایک نام بکہ ہے، چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بہت سے نام ہیں اور ان دونوں شہروں کی اسماء پر بھی مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بکہ کے اندر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مبارکہ، اسے برکت دی گئی ہے۔ مبارک یعنی جس کی ہر اینٹ کو برکت دی گئی ہے اور جس کے ہر چپے کو برکت دی گئی ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ گھر سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کعبہ کا کہ اس کو ہادی قرار دیا گیا ہے، ہدایت کا نشان، ہدایت کا مینار، سارے زمانوں سارے جہانوں کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا گیا۔ اور سورہ مائدہ کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، وہ کعبہ جو بیت حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے قیام قرار دیا۔ قیاما للناس، انسانیت کے لیے قیام، انسانیت کے لیے کعبۃ اللہ کو قیام قرار دیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین اور دنیا کے لحاظ سے انسانیت جس کے ذریعے سے مستحکم طریقے سے قائم رہ سکتی ہے، لوگوں کا جس میں بھلا ہے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے، یعنی کائنات کے اندر امن کی دلیل، عذاب سے بچاؤ کا مقام
اور لوگوں کے رزق میں اضافے اور برکات کا باعث۔ کعبۃ اللہ کے القاب میں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس چیز کو بھی قرار دیا قیاما للناس۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے جو احادیث ارشاد فرمائیں اور تفصیل سے اس کی بنا، تعمیر اور اسرار و رموز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث فرمائی، جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ارشاد فرمایا، جو کئی بار امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے لحاظ سے اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا حداثت قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیتہ علی اساس ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کی قوم قریش اگر یہ لوگ تازہ اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، ایک طویل زمانہ گزر چکا ہوتا، تو میں ایک کام کرتا، اب میں وہ نہیں کر رہا چونکہ یہ لوگ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یعنی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں وہی لوگ جو پہلے رکاوٹیں ڈالتے تھے اور جان کے دشمن تھے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کعبۃ اللہ کی، کہ جس میں ایک طرف میں حتیم ہے، دروازہ ایک ہے اور دروازہ اونچا ہے، فرمایا یہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچے گی، تو میں بیت اللہ کو موجودہ حالت جو ہے اس سے منہدم کر کے اور طرز میں تعمیر کرتا۔ وہ طرز کون سی تھی؟ فرمایا علی اساس ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماڈل پر اس کو بنایا تھا میں اسی پہ بناتا، لیکن چونکہ لوگوں کا بیت اللہ کی بلڈنگ سے بھی ایک بڑا عقیدت کا تعلق ہے، اور اس سے جو نئے لوگ آئے ہیں اسلام میں ان کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہے، اس واسطے میں اس کو نہیں چھیڑتا، جیسے بنی ہے ایسے بنی رہے۔ اگر ایسا خدشہ نہ ہوتا تو میں اس کو منہدم کر کے بنائے ابراہیم علیہ السلام پر لے جاتا۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَكْثَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلَفًا، کہ جب قریش نے یہ تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے کہ پورا بناتے، تو انہوں نے حتیم والا حصہ باہر نکال دیا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ، حتیم بھی بیت کا ایک حصہ ہے، یعنی جس طرف پرنالہ لگا ہوا ہے اور قوس کی شکل میں جو جگہ ہے دیوار کے اندر وہ ساری حتیم، فرمایا وہ بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، میں اس کو بیت اللہ کے اندر چھت کے نیچے داخل کر کے ایک ہی کمرہ بناتا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے یقین کو ٹھیس پہنچنے کا۔ قریش مکہ نے ایک طرف تو پورا کعبہ
تعمیر نہ کیا کہ ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے، اور دوسری طرف انہوں نے اس میں بنائے ابراہیم سے یہ بھی تبدیلی کی کہ اصل میں فرمایا اس کے 2 دروازے تھے، 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ قریش نے بند کر دیا۔ پہلے ایک مشرقی دروازہ تھا اور ایک مغربی دروازہ تھا، پچھلے حصے کا جو دروازہ تھا وہ قریش نے بند کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا جو دروازہ رکھا اس کو زمین سے کافی اونچا کر دیا، اور بنائے ابراہیم میں ایسا نہیں تھا، اس میں دروازہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر انہوں نے اونچا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعل ذلک قومک لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء، یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جسے چاہے اسے داخل کرے اور جسے چاہے اسے روک لے۔ اگر نیچے دروازہ ہوگا تو پھر تو ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، اوپر اہتمام سے کوئی سیڑھی لگائی جائے گی تو پھر داخل ہوگا، ورنہ قریش کی مرضی نہیں ہوگی تو اسے دھکا دے کے نیچے گرا دے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی یہ حقیقت بیان کی، اور حتیم والے حصے کا بطور خاص اس لیے بھی ذکر کیا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت احب ان اصلی فی البیت، مجھے یہ شوق تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فادخلنی الحجر، اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا۔ اب سرکار تو دروازہ کھول کے بھی ام المومنین کو اندر نماز پڑھوا سکتے تھے، لیکن قیامت تک کے لیے ایک حقیقت کا اظہار ہونا تھا، اور قیامت تک کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا پتہ چلنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فیہ فإن ما هو قطعۃ من البیت، تجھے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہے تو یہاں پڑھو، یہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے، یہ بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنا یوں ہی ہے کہ جس طرح عین کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، چونکہ یہ کعبہ کا حصہ ہے جو کہ قریش نے اپنے پاس مٹیریل کم ہونے کی وجہ سے اتنی جگہ باہر چھوڑ دی تھی، تو اس پر بھی وہی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے جو کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو میسر آتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہوتی تھی عہد جاہلیت میں کعبۃ اللہ کی، یہ بنی شیبہ آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے، بنی شیبہ کے عثمان ان کے پاس چابی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کننا نفتح الکعبۃ یوم الاثنین والخمیس، یعنی ہم 2 دن ہفتے میں کعبہ کھولتے تھے، ایک پیر کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن، یہ 2 دن کعبہ کا دروازہ ہم کھولتے تھے، اور پھر جس کو مرضی ہوتی تھی اس کو ہم کعبۃ اللہ میں داخل کرتے تھے۔ کہتے ہیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یرید ان یدخل مع الناس، آپ چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، یعنی ابھی کا مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات۔ فنلت منہ، تو عثمان جو اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، عثمان بن طلحہ بنی شیبہ قبیلے کے جو کلید بردار تھے، عہد جاہلیت میں بھی ان کے پاس یہ شعبہ تھا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے سے روکا، اور ساتھ کچھ نازیبا گفتگو بھی کی۔
اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی. حضرت عثمان جب کلمہ انہوں نے پڑھا تو یہ پھر آگے اپنی زندگی میں پھر بعد میں بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے روکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے، اور مجھے یہ گھمنڈ تھا کہ میں کلید بردار ہوں، چابی میرے پاس ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی، ایک دن اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یا عثمان لعلک سترا، یعنی یہ تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یہ تم دیکھو گے. ھذا المفتاح یوما بیدی آداؤہ حیث شئت، تو میں پھر جسے چاہوں گا اسے چابی دے دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا، چابی میرے کنٹرول میں ہوگی، اور میں چابی کعبے کی جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا. یعنی آج تم مجھے داخل ہونے سے روک رہے ہو، چونکہ یہ مکی زندگی کے جو ابتدائی سال تھے بڑی مشکلات تھیں اسلام کے لیے، اور اس میں بڑی پرتشدد کاروائیاں بھی قریش مکہ کی طرف سے ہوتی تھیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی. ایسی خبریں متعدد مقامات پر سرکار نے دیں کہ تم ایسا زمانہ پاؤ گے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ بلکہ ایک خاتون چلے گی عراق سے اور جا کے حج کرے گی مکہ مکرمہ میں، اور اسے سوائے رب کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو جس صحابی کو بھی سرکار نے یہ فرمایا اللہ نے اس کی عمر لمبی کی، یعنی اس وقت تک کہ جب تک وہ گھڑی آ نہیں جاتی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کہ ایسا ہوگا، تو وہ بندہ اس وقت تک پھر فوت نہیں ہوا جب تک اس نے آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا. اور اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتوں کا ذکر ہے. یا تو یہ ہے کہ رب نے پھر انہیں پہلے فوت ہی نہیں کیا، ان کی عمر لمبی کر دی ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سرکار دیکھ کر فرما رہے تھے، پہلے پتا تھا کہ یہ کل بھی زندہ ہے، پرسوں بھی زندہ ہیں، 4 سال بعد بھی زندہ ہیں، 10 سال بعد بھی زندہ ہیں. یعنی وہ اور ہیں جنہیں کل کی خبر نہیں ہوتی، سرکار تو رب کے دیے ہوئے سے جاننے والے ہیں. تو حضرت عثمان ابھی حالت کفر میں تھے، اس وقت سے سرکار کی اس شان کو ذہن میں رکھا. جب سرکار نے فرمایا کہ عثمان آج تم نے یہ کام کیا، مجھے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا، اور تجھے گمانڈ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے، یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی، زمانہ وہ آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آداؤہ حیث شئت، اور میں جہاں چاہوں گا، جسے متولی بنانا چاہوں گا، کلید بردار بنانا چاہوں گا، میں اسے چابی دے دوں گا. حضرت عثمان کہتے ہیں، ایک تو حضرت عثمان ذی النورین وہ اور ہیں، یہ عثمان بن طلحہ جو بنی شیبہ سے جن کا تعلق ہے. کہتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی خبر دی تو میرے تو ماننے میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، تو اس دن کیا قریش مر کھپ گئے ہوں گے جب چابی تمہارے پاس چلی جائے گی؟ ایسے کس طرح ہو سکتا؟ قریش اگر زندہ ہیں تو چابی تجھے کیسے مل سکتی ہے؟ یہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کہا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے 2 جملے تھے، کیا قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ذلیل نہیں، قریش کو اس دن عزت مل جائے گی. یعنی ان کی تو یہ سوچتی کہ ہم نے کب انہیں ماننا ہے، ہم نے ان کا کب کلمہ پڑھنا ہے، تو ہم پھر ان سے لڑیں گے تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے تو پھر یہ چابی لے سکتے ہیں، ورنہ تو ہم چابی نہیں دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قریش کو اس دن عزت مل چکی ہوگی، ذلت اب ہے جب کلمہ نہیں پڑھ رہے، اس دن میرا کلمہ پڑھ چکے ہوں گے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ
یہ کہنے کے بعد داخل الکعبہ، سرکار کعبے میں داخل ہو گئے. یعنی اس دن بھی جب روکا تھا میں نے تو سرکار کعبے کے اندر داخل ہو گئے. کہتے ہیں وَوَقَتْ كَلِمَتُهُ مِنِّي مَوْقِعًا، میرے دل کو یہ بات لگ گئی. وَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنِّي مَوْقِعًا، یعنی ایسی بات نہیں تھی جو سنی انسنی میں کر دیتا، یہ بات میرے دل میں جا کے بیٹھ گئی، واقع ہو گئی ایک موقع پر. دل میں اس بات کی کوئی جگہ تھی جہاں اس نے جا کے اپنا ڈیرا لگا لیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بات میرے ذہن سے نکلے، میرے دل سے نکلے، لیکن یہ بات میرے دل سے نہیں نکلی. پکی میرے دل میں یہ بات جا گزی ہو گئی. اور کہتے ہیں وَظَنَنْتُ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَسِيرُ إِلَى مَا قَالَ، اگرچہ میں کافر تھا مگر میں وہابی نہیں تھا کہ میں کہتا کہ نبی کو کیا خبر کہ کیا ہوگا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. یعنی ایک بندہ مشرک ہے مگر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں ہیں کہ ایک مشرک گھر بیٹھے سرکار کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. اب مشرک ہو کے حضرت عثمان کا اس وقت یہ یقین بن گیا کہ ان کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے فرمایا ہے تو چابی ان کے پاس ایک دن ہوگی. یہ فاتح مکہ ہوں گے، کعبۃ اللہ ان کے پاس ہوگا، چابی ان کے پاس ہوگی. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات جاگزی ہو گئی اور مجھے یقین ہوا کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے. کہتے ہیں پھر وقت گزرتا گیا، بالآخر جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت آپ نے کی، پھر ہجرت کے بعد جنگیں ہوئیں، پھر صلح حدیبیہ والا معاملہ، اور اس وقت عمرہ کرنے سے سرکار کو روکا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے اپنے صحابہ کو لے کر وہیں جانور ذبح کر کے واپس چلے گئے. اگلے سال جب عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے تو حضرت عثمان کہتے ہیں میرے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں اسلام قبول کر لوں. کہتے ہیں جب اسلام قبول کرنے کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا تو میں اظہار کرنا چاہتا تھا ملاقات کر کے کہ مجھے قبول کر لو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میں اظہار نہ کر پایا. اگرچہ میرے دل میں پورا یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور میں نے مسلمان ہونا ہے، لیکن اس موقع پر پھر بھی ابھی یعنی قریش مکہ جو سردار ابھی زندہ تھے ان کے لحاظ سے بھی کوئی رکھ رکھاؤ تھا، کوئی ایسی جھجک تھی، میں اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکا. تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس چلے گئے تو میرا دل ساتھ ہی چلا گیا. اگرچہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، جو ارادہ کیا تھا کہ میں غلامی قبول کر لوں اور میں اس کا اظہار نہ کر پایا، تو اس بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں مدینہ منورہ جا کے کلمہ پڑھوں گا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں مدینہ منورہ چلا گیا. میں جا کے حضرت خالد بن ولید سے ملا، سب سے پہلے ان کو اپنا ہم نوا بنایا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ساتھ چلو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اور پھر حضرت عمر بن عاص کو بھی ساتھ ملایا. جس وقت میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے واپس مکہ مکرمہ آنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا. میں وہیں رہ رہا تھا مدینہ منورہ میں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا لشکر تیار کر لیا. 8 ہجری والا جب وہ فتح مکہ کا لشکر تیار ہوا تو کہتے خرجت معه فی غزوۃ الفتح، میں کعبے کا کلید بردار اس فوج میں تھا جو مکہ فتح کرنے آ رہی تھی. یعنی میں وہاں جا کے شامل ہو چکا تھا.
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کی فوج میں موجود تھا۔ فلما داخلہ مکہ تھا، جب سرکار اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ساری رکاوٹیں ہٹ چکی تھیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان ائتی بالمفتاح، عثمان اب چابی لاؤ۔ فاتیتہ بہ، تو کہتے ہیں میں چابی لے کے حاضر خدمت ہوا۔ فاخذہ منی، تو سرکار نے مجھ سے چابی پکڑی۔ چابی پکڑنے کے بعد ثم دافعہ الیہ، پھر مجھے ہی پکڑا دی۔ چابی پکڑی کہ پہلے وہ چابی اور نسبت سے تھی، اب چابی اور نسبت سے دی جا رہی ہے۔ پہلے چابی دینے والا کوئی اور تھا، اب متولی بنانے والی اور ذات ہے۔ تو جو ان کے ذہن میں بات پکی تھی کہ یہ چابی سرکار کے ہاتھ میں جائے گی، اور سرکار نے فرمایا جسے میں چاہوں گا اسے میں دوں گا، تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ ثم قال، اور پھر فرمایا خذوہا یا بنی طلحہ خالدتن طالدتن، کہ اب چابی میں عارضی نہیں دے رہا، میں پکی دے رہا ہوں۔ اے اولاد طلحہ، بنی طلحہ جو بنی شیبہ کے اندر خاندان کے بڑے قائد تھے ان سے پہلے، کہ میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں، خذوہا، اس کو پکڑ لو، خالدتن طالدتن، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ فرمایا یہ چابی لا ینزعها منکم الا ظالم، اگر کوئی ظالم ہوگا تو وہ تم سے پکڑے گا، کوئی عادل حکمران تجھ سے چابی واپس نہیں لے سکے گا۔ یہ چابی تمہارے پاس ہی موجود رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور آج بھی اسی بنی شیبہ کے پاس یہ چابی کعبے کی موجود ہے۔ جس وقت یہ نجدی انقلاب آیا تھا تو یہ خود میری ملاقات ہوئی شیوخ بنی شیبہ سے، کہ انہوں نے جو ان کے مختلف تحفظات تھے ان کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہمیں غلاف کعبہ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ تم کاٹ کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہو تو تم شرک پھیلاتے ہو، تو اس واسطے ہم تجھے نہیں دیں گے۔ یعنی غلاف کعبہ پر وہ کعبے کے متولی کہہ رہے تھے کہ برکت تبرک تو امت کی ساری صدیوں میں رہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے بھی برکت دے لیے دینا شرک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دفن کر دیتے ہیں جا کے کہیں، ہمیں نہیں دیتے، اپنے اس مذموم عقیدے کی بنیاد پر۔ اور پھر کچھ حصہ جس کو کوئی ملتا ہے وہ آگے امت میں تقسیم بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں جس کعبے کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سینہ لگایا، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، یعنی جب سرکار کعبے کے اندر داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کے مطابق، دیگر صحابہ کی گواہی کے مطابق، ایک تو اپنا رخسار آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا، اپنا سینہ لگایا۔ سرکار تو برکت دینے کے لیے یہ لگا رہے تھے، لیکن آج اگر برکت لینے کے لیے کوئی کعبے کو مس کرتا ہے تو شرک تو نہیں ہے، چونکہ یہاں تو سرکار نے بھی اپنا سینہ لگایا ہے، یہاں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار مبارک اس دیوار کے ساتھ لگائے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق برکت تبرک کا عقیدہ آج بھی امت میں بدستور عرب و عجم میں موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جب کچھ وقت کے لیے ان سے چابی لی، جب یہ نجدی انقلاب آیا تھا آغاز کے اندر، تو پھر انہی کے علماء نے ان کو جھنجھوڑا کہ ظلم تو ویسے بھی بہت ہے، چونکہ 3 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے مدینہ منورہ کے، مکہ مکرمہ کے، طائف کے اس قبضہ میں۔ جب ان کا کنٹرول ہوا تھا حجاز مقدس پر، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شہادتوں کے بعد یہ قبضہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کم از کم اس چیز کو تو سامنے رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جو تم سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو پھر وہ چابی واپس لوٹائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی
چابی خود لے کے دروازہ نہ کھلا تو پھر وہ چابی بنی شیبہ کو عطا کی گئی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ آپ کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، تو اس بنیاد پر اس پوری تاریخ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجاگر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید اس چیز کو واضح کیا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا لا تسبوا تبع، تبع کو گالی نہ دو۔ تبع یمن کے ایک بادشاہ تھے جن کو تبع ہمجری بھی کہا جاتا ہے اور تبع اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تسبوا تبع، تبع کو گالی نہ دو۔ یہ تبع وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے سرکار کا میلاد منایا، یعنی یہ شروحات بخاری میں بھی موجود ہے کہ مکہ مکرمہ سے چل کے جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ساتھ علماء کی بہت بڑی تعداد تھی، ان سب نے جب تبع وہاں سے چلنے لگا پڑاؤ ڈال کے آگے یمن کی طرف جانا تھا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہتے ہو اور اتنی میں تمہیں سہولتیں دیتا ہوں اور اب واپس میں اپنی بادشاہی میں یمن میں جا رہا ہوں اور اس بنجر جگہ پہ تم بیٹھنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے آسمانی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جلوہ گر ہوں گے، اس واسطے ہم ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ ابھی 1000 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا معاملہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں نے بادشاہی کیا کرنی ہے، میں بھی انہی کے انتظار میں بیٹھتا ہوں۔ یعنی اس تبع نے وہ تقریباً 400 علماء تھے، ان کے گھر وہاں بنائے، پھر ان کی شادیوں کا اہتمام کیا، پھر ان کے وظیفے مقرر کیے، پھر اس نے وہاں خود ایک گھر تعمیر کیا، اور جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو ایک خط دیا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو تم نے انہیں یہ خط دینا، اگر تم فوت ہو گئے تو تمہاری نسل در نسل یہ خط میری طرف سے تم نے پہنچانا ہے جب وہ ہجرت کر کے آئیں گے، جس میں لکھا ہوا تھا شہدت علی احمد، میں یہ گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چونکہ وہ موضوع نہیں، جب ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگ آ رہے تھے، کچھ تو وہ تھے جو پہلے بیعت کر کے گئے تھے، کچھ یہ تھے جو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ جو پہلی بار دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک شخص کو سرکار نے فرمایا کہ تم میرا خط دو جو تبع نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ مجھے کیسے جانتے ہیں اور خط کو کیسے جانتے ہیں؟ تو یہ وہ علم تھا، اس نے خط نکالا تو اس خط میں لکھا تھا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے پیش نظر سرکار نے فرمایا لا تسبوا تبع، تبع کو کوئی گالی نہ دے۔ کیوں؟ چونکہ عام حکمرانوں اور بادشاہوں کو ان کے عام کرتوتوں کی وجہ سے لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تبع ایسا بادشاہ نہیں تھا، انہو کان قد اسلم، فرمایا میری ولادت سے پہلے وہ میرا کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ اسلام لایا تھا، لہٰذا تبع کو گالی مت دو۔ تو یہ تبع کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا، فرمایا انہو اول من کسل کعبۃ، تبع وہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا تھا۔ کعبے کو غلاف پہنانے والی پہلی شخصیت تبع ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا کہ اسے بے ایمان نہ سمجھنا، وہ ایماندار تھا، اس نے مجھ پر اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مختلف جو حصے ہیں کعبہ کے ان کو عیاں کیا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ الرکن والمقام
याकूततान मिन यवाकीत الجنہ، فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنتی یاقوت کے پتھر ہیں، جنتی یاقوت ہیں دونوں. اور فرمایا طمس اللہ تعالی نورہما، دنیا میں رب نے ان کا نور بجھایا ہوا ہے. ولولا ذالک لاضاء نورہما بین المشرق والمغرب، فرمایا رب نے اگر آف نہ کیا ہوتا ان کی لائٹنگ کو تو مشرق و مغرب کے درمیان پوری زمین ان سے چمکتی رہتی. یعنی ان کا اتنی ان کی روشنی تھی، اتنا ان کا نور تھا، جو رب ذوالجلال نے اس نور کو حکمت کے پیش نظر بجھایا. اور ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازل الحجر، یہ حجر اسود اترا، اللہ نے اس کو اتارا، من الجنہ، جنت سے، وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا من اللبن، من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، تو بنی آدم کی غلطیوں اور گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، یہ نسائی جو سیاستہ میں اس میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی یہ کوئی محض قصہ کہانی نہیں، وہ گناہ چوستا ہے اور خطایا بنی آدم سے یہ سیاہ ہو گیا ہے. اور اگرچہ اس کو گناہگار ہی نہیں چومتے بلکہ نیکوکار بھی چومتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر واپس سفید نہیں ہوا، قیامت تک سیاہ ہی رہے گا. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو بجھا رکھا ہے، پھر اس کی روشنی آئے گی. اور صرف روشنی نہیں ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا، قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی، وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ بھی ہوں گے. پھر فرمایا یہ گواہی دے گا کس بارے میں؟ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ یوم القیامت بحق، جس نے بھی اس کو حق چوما ہے حالت ایمان میں، اس کے بارے میں یہ گواہی دے گا حق کے ساتھ، یعنی اس کی شفاعت کے لحاظ سے. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہوا یمین اللہ فی الارض یصافح بہ عبادہ، کہ حجر اسود یہ صرف ترجمے کی حد تک ہے، آگے مراد متشابہات میں سے ہے. یعنی وہ آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا ہوا یمین اللہ، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، فی الارض، زمین میں، یصافح بہ عبادہ، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے. یصافح بہ عبادہ، اللہ اپنے عباد کے ساتھ اس کے ذریعے سے مصافحہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. ورنہ اللہ اعضاء سے پاک ہے، اور ید اللہ فوق ایدیہم قرآن مجید میں بھی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہاتھ، لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ ہم نہیں معین کر سکتے. یقین ہے کہ مراد سچی ہے کیا؟ یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا تو پتہ چلے گا. اب اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی یعنی سرکار کا فرمان، اکرمہ جو تابعی انہوں نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا کہ فَمَن لَمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تابعین کا زمانہ تھا، جن لوگوں کو سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، تابعین، تبع تابعین اور پھر آج تک کے لوگ، تو حضرت اکرمہ کہنے لگے کہ وہ بندہ جا کے حجر اسود کو چوم لے، حجر اسود کو ہاتھ لگائے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَقَدْ بَایَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گویا کہ یہی ہے کہ اس نے پھر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اور اللہ کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت میں حضرت اکرمہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام فاقہی کی جو اخبار مکہ ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ان علی الرکن الاسود لسبعین ملکا، کہ اے ابو ہریرہ یہ حجر اسود پر 70 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ حجر اسود کے پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں، یستغفرون للمسلمین وللمؤمنین بأیدیہم والراکعین والساجدین والطائفین، کہ وہ 70 فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے استغفار کرنی ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے رب سے دعا کرنی ہے۔ پہلے تو مطلقاً مسلمین مومنین اور پھر خصوصی طور پر راکعین ساجدین طائفین، وہاں جو رکوع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کے دربار میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں ایک فرشتہ اس وقت سے ہے منذ خلق اللہ الدنیا، جب سے رب نے دنیا کو پیدا کیا، الی یوم یرفع البیت، اس وقت تک رہے گا جب تک کہ بیت کو اٹھا نہیں لیا جاتا، یعنی بالآخر بیت کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا، تو اس وقت تک وہ فرشتہ مسلسل ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یقول لمن استلم، جو بھی استلام حجر اسود کرتا ہے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ، یا دور سے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، فقال، اور وہ ساتھ یہ دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الملک، وہ فرشتہ، قال الملک وہ فرشتہ، قال الملک وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ دن میں جتنے ہزار لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، اس فرشتے کا کام اس دعا پر آمین کہنا ہے، اور یہ ایک ہی مسلسل ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ دوسرے 70 فرشتے اس کے علاوہ ہیں۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس میں ارشاد فرمایا اپنے خصوصی الفاظ کے اندر کہ بیت اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پوری تاریخ سمٹ کر جو اس میں فیڈ ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے گا۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کعبے کو دلہن بنایا جائے گا اور دلہن بنا کر اس کو میرے روضہ پاک کے سامنے پہنچایا جائے گا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے حاضر ہوگا تو وہاں جا کر سلام کرے گا، اور سلام کے 2 جدا جدا طریقے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک میں یہ ہے، کہے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کہے گا جا کر۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، بیت اللہ تجھے بھی سلام ہو۔ تو جس وقت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، ساتھ پوچھیں گے بتا میری امت کا میرے بعد کیا معاملہ رہا، تو کعبۃ اللہ اس امت کے لیے جو اس کی نگہبانی ہے اس کا ذکر کرے گا، اور کہے گا کہ من اتانی فانا اکفیہ واکون لہ شفیعا ومن لم یاتنی فانت تکفیہ وتکون لہ شفیعا،
کہ آپ کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو عمرہ کرنے حج کرنے آئے تھے، اور ایک وہ ہے جو نہیں آ سکے، لیکن آنے کا جذبہ تھا، شوق تھا، مگر اسباب نہیں بن سکے۔ تو فرمایا من اتانی، جو میرے پاس آیا ہے اس کے لیے میں کافی ہوں، انا اکفی ہے، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ یعنی کتنی بڑی مشکل کشائی کا ذمہ کعبے نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی اس کا پرابلم نہیں، اس کے لیے میں کافی ہوں، انا اکفی ہے، وَأَكُونُ لَهُ شَفِيًّا، اس کی سفارش رب کے دربار میں میں کروں گا اور اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِيهِ، اور جو میرے پاس نہیں آ سکا انت تکفی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ کافی ہے، وَتَكُونُ لَهُ شَفِيًّا، اور اس کی سفارش آپ فرمانے والے ہیں۔ یعنی یہ بات اگرچہ ہونی قیامت کو ہے، لیکن سرکار کو معلوم پہلے ہے، اس واسطے صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا، اور پھر یہ فرمایا دوسری حدیث میں کہ جب تک یہ امت کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دے گی تو اسے کوئی زوال آشنا نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے کعبے کی حرمت کی حفاظت نہ کی تو پھر ان کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب عرب کعبے کے تقدس کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت ہوگی، پھر وہ بچ نہیں سکیں گے۔ پاسبانی حرم کی، یعنی یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور پھر حرم کی طرف سے اس امت کے لیے کتنا بڑا اہتمام ہے کہ قیامت کے دن جب ماں بچے کو بھول چکی ہوگی، کعبہ اس امت کے افراد کو نہیں بھولے گا، اور اس وقت بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یعنی انا اکفی و اکون لہو شفیع، کہ یہ الفاظ کعبۃ اللہ کے موجود ہیں کہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ بن کر اللہ کے دربار میں بطور ایک گواہ اور سفارشی کے کعبۃ اللہ بولے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں جس نے بھی عمرہ کیا، جس نے بھی حج کیا، کعبۃ اللہ بول کے اسے جنت لے جانے کے لیے رب ذوالجلال سے درخواست کرے گا، اور جس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ حیات کعبہ اور عظمت کعبہ کے لحاظ سے محدثین نے کچھ تجربات لکھے، جس میں بالخصوص امام ابن ضیاء مکی حنفی، جنہوں نے البحر العمیق فی مناسک المعتمر والحاج الی البیت العتیق، یعنی عمومی طور پر تم حج کی چھوٹی چھوٹی کتابیں دیکھتے ہو، تو یہ حج کی یعنی 5 جلدوں کے اندر جو کتاب ہے صرف حج کے مسائل پر، اس میں پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس کی یہ وضاحت لکھی، کہتے ہیں کہ کعبے کا ایک اپنا جلال ہے، ویسے اگر کوئی اس طرح کی منفرد علیحدہ بلڈنگ ہو اور اس پہ غلاف چڑھایا ہوا ہو یا ویسے چھوڑی ہوئی ہو تو کہا لولا ذالک لکانت الاستار مملوعہ، وہ چند دنوں میں پرندوں کی بیٹھوں سے بھر جائے گی، یعنی کبھی کوا بیٹھے گا، کبھی کوئی چیز بیٹھے گی، اور وہ سب کچھ آلودہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کعبے کی شان ہے، وَامْتِنَاءُ الطَّيْرِ مِنَ الْعُلُوِّ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، یعنی اس کے اوپر سے آسمان تک جتنی فضا ہے وہاں سے پرندے اڑ کے بھی نہیں گزرتے، یعنی اوپر بیٹھ جانا تو دور کی بات ہے، اوپر جو فضا ہے اس کو عبور کرنا، اس کے اوپر سے پرندے اڑ کے بھی وہاں سے بالکل اوپر سے نہیں گزرتے، سائیڈوں سے گزرتے ہیں، اور اوپر بیٹھتے نہیں ہیں اس کے جلال کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی کئی تجربات ہیں۔ والغیث اذا کان ناحیۃ الرکن الجمانی کان الخس بالجمن، اگر بارش برسے اور برسے رکن یمانی والی سائڈ سے تو پھر خوشحالی یمن میں آتی ہے،
اور اگر رکن شامی والی سائڈ پہ بارش آئے تو کانت بالشام، تو پھر خوشحالی شام میں آتی ہے. یعنی فَإِذَا أَمَّ الْبَيْتِ، اور جب بارش برستے وقت پورے بیت اللہ پہ برس رہی ہو تو پھر خوشحالی پورے عالم اسلام میں آتی ہے. اس طرح کی اس کی برکات بھی موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس مقدس بیت کی حاضری کا شرف عطا فرمائے.